زندگی کی حسین راتوں میں آج اس کی سب سے اہم اور خاص رات تھی۔ آج اس نے وہ حاصل کر لیا تھا جو اس کی سالوں سے خواہش تھی۔ شازل کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سجی سنوری خوابگاہ میں خوشبوؤں کا ہلکا سا لمس تھا۔ مدھم روشنی میں ہر چیز دلہن کے انتظار میں سجی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں فوراً پلنگ پر بیٹھی اس نازک وجود پر جا رکیں جو حیا کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ سنہری کامدار دوپٹے کے نیچے اس کا چہرہ چاندنی کی طرح دھمک رہا تھا۔ نگاہ کا ہر زاویہ دل لبھانے والا تھا۔ شازل کی سانسیں لمحہ بھر کو رکی رہیں۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے آہستہ سے شیروانی اتاری اور صوفے پر ڈال دی۔ اس کے قدم نرمی سے اس کے قریب بڑھنے لگے، لیکن یکدم وہ نازک سراپا چیخ اٹھا تھا، خبردار، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ منتہا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں جیسے کوئی پوشیدہ طوفان لیے ہوئے تھیں۔ وہ دوپٹے کے نیچے سے اچانک چھری نکال چکی تھی جو اس کی نازک کلائی پر ٹکی تھی۔ شازل کے چہرے پر ایک دم سے حیرت اور بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ یہ کیا کر رہی ہو منتہا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ گھبرا کر بولا۔ منتہا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ہونٹ لرز رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی۔ میں کہہ رہی ہوں مت آئیے میرے قریب، میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اس کی آواز لرز گئی تھی، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی۔ شازل کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ یہ وہی معصوم نرم گفتار لڑکی تھی جسے اس نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، لیکن اب وہ اس کا یہ روپ دیکھ کر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے منتہا؟ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ اس کی آواز گہری تھی، جیسے ضبط کی آخری حد پر ہو۔ یہ دھمکی نہیں ہے، میں سچ میں اپنی جان لے لوں گی۔ منتہا کی آواز اب کانپ رہی تھی، لیکن عزم وہی تھا۔ شازل نے گہری سانس لی، نظریں اس کے آنسوؤں پر جا رکیں۔ وہ ضبط کی گہرائیوں سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، شازل نے آہستہ سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں قریب نہیں آؤں گا، لیکن مجھے کم سے کم یہ تو بتا دو کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ منتہا کے آنسو اور تیز ہو گئے، مگر اس کی گرفت کمزور نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، وہ تڑپ کر بولی تھی، جبکہ شازل نے اب سخت نگاہوں سے اس کے وجود کو گھورا تھا اور سخت لہجے میں بولا تھا، تو یہ تماشا تم شادی سے پہلے کرتی؟ اب کس بات کا تماشا لگا رہی ہو؟ لمحے میں اس کی ساری نرمی چھو ہو گئی تھی اور وہ غصے سے چنگھاڑا تھا۔ کمرے میں اب سکوت چھا گیا تھا۔ منتہا کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی، لیکن ایک بار پھر بولی تھی، مجھے نہیں معلوم کون سا تماشا، لیکن میں کوئی رشتہ آپ کے ساتھ نہیں بناؤں گی۔ خبردار جو آپ نے میری طرف قدم بھی بڑھایا۔ اس بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ مضبوطی تھی، جیسے وہ اپنی کمزوری پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شازل کی آنکھوں میں اب صدمے کے بجائے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے صبر کی آخری حد ٹوٹ چکی تھی۔ وہ وہیں رک گیا، مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں، پھر یکدم غصے میں دھاڑا، دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ وہ ایسا ہی تھا، خود سر طبیعت کا۔ اگر اس کے سوچنے کے مطابق عمل نہ ہو تو اس کا دماغ لمحے میں گھوم جاتا تھا۔ منتہا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ وہ مزید دھاڑا، میں تمہارے جسم کا بھوکھا نہیں ہوں جو تم ایسی حرکتیں کر کے مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ منتہا کا دل کانپ گیا، آنسو شدت سے بہنے لگے، مگر وہ اپنے الفاظ پر قائم رہی۔ دور رہیے مجھ سے، مجھے یہ شادی قبول نہیں۔ وہ تلخی سے چیخی، مگر اس بار اس کی آواز میں صرف بے بسی تھی۔ وہ ضد جو پہلے تھی اب زخم میں بدل چکی تھی۔ شازل نے ایک کہکا لگایا، مگر اس کہکے میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک تلخ حقیقت تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، ایسے کیسے تم مجھے میرا حق لینے سے روک سکتی ہو؟ تمہیں نکاح کے بول یاد نہیں؟ میں نے تم پر پیسہ خرچ کیا ہے، اپنے گھر کی چھت دی ہے، عزت دی ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں تمہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤں؟ منتہا کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چھری کو مزید مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شازل نے جان بوجھ کر ایک قدم آگے بڑھایا، مگر اس بار منتہا نے چھری مزید اونچی کر دی۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر عزم وہی تھا۔ وہ مسلسل اس کی انا پر کاری ضرب کا کام کر رہی تھی۔ اسے سخت زہر لگ رہے تھے یہ الفاظ، لیکن وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔
لیکن اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ وہی بے رحم، روڈ، ضدی شخص بن چکا تھا جسے ہمیشہ اپنی بات منوانے کی عادت تھی۔ مرنے کی باتیں مت کرو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ابھی کے ابھی قتل کر دوں۔ منتہا کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ تھک چکی تھی مگر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور پھر اچانک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ منتہا نے جھٹکے سے دروازے کی طرف دیکھا۔ شازل کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے الجھن ابھری، جیسے وہ اپنے غصے کے بھنور سے باہر آیا ہو۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زوردار۔ اس نے خون اشام نگاہ منتہا پر ڈالی تھی اور پھر اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ آج اس کی بے انتہا خوبصورت رات تھی، لیکن اس لڑکی نے لمحے میں سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اس کو اب شازل کے ہر انداز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے یہ قدم اٹھا لیا تھا، لیکن اب اس کا دل بہت بری طرح ڈر رہا تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی شازل نے دروازہ کھولا، سامنے اس کی ماں رامین بیگم کھڑی تھیں، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں جلال لیے۔ ان کے انداز سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ باہر کی صورتحال سے بے خبر نہیں ہیں۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی انہوں نے اندر پھیلے تناؤ کو محسوس کر لیا۔ منتہا جو کانپتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی اور شازل جو غصے سے سرخ ہو چکا تھا، انہیں بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ باہر اتنے مہمان بیٹھے ہیں اور یہاں بہو کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رامین بیگم کی آواز سخت تھی۔ سب باتیں بنا رہے ہیں، کتنی مشکل سے معاملات کو سنبھال کر میں یہاں آئی ہوں۔ حد کرتے ہو شازل، تم تو عقل سے کام لو۔ شازل نے کوئی جواب دینے کے بجائے غصے میں ایک نظر منتہا پر ڈالی، پھر تیزی سے ماں کی طرف مڑا اور بولا، امی، اس لڑکی کو بھی اسی وقت اس کے ماں کے گھر بھیج دیں۔ اس کا دماغ بہت بری طرح گھوم گیا تھا، دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، اور آخر میں اسے یہی ایک حل نظر آیا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی یہاں ٹھہری تو یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی غلط کام ہو جائے گا، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رامین بیگم کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شازل؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ لڑکی مجھے میرے حق سے روک رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کے قریب نہ آؤں۔ یہ کس حیثیت سے مجھے روک سکتی ہے؟ یہ کون ہوتی ہے مجھ سے بدتمیزی کرنے والی؟ وہ اپنی ماں کا لاڈلا تھا، اپنے باپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اور خود بھی اتنا بڑا امپائر کھڑا کر چکا تھا۔ بھلا وہ ایک لڑکی کی اتنی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ رامین بیگم نے پہلے منتہا کی طرف دیکھا جو کانپ رہی تھی، پھر اپنے بیٹے کی طرف جس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے سختی سے کہا، بس چپ ہو جاؤ تم، اور تم بھی خاموش ہو جاؤ، بلا وجہ رونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اب منتہا کی طرف متوجہ ہوئیں جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اتنا غصہ مت کرو، بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ لیکن شازل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کوئی سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا بار بار ایک ہی بات کی گردان کرنا کہ میرے قریب مت آؤ، یہ بات اس کا خون ابال چکا تھا۔ نہیں امی، اب بس ہو گیا۔ یہ میرا پہلا دن ہے، اور اس لڑکی نے جو تاثر مجھ پر چھوڑا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ اگر یہی تماشا اس نے لگانا تھا تو پہلے منع کرتی۔ ابھی کس بات کے لیے یہ تماشا لگا رہی ہے؟ اب یہ معافی مانگے یا پھر ہاتھ جوڑے اس کو تو میں اس کی اصل جگہ اب اچھے طریقے سے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ منتہا کی طرف بڑھا۔ منتہا کی سانسیں رک چکی تھیں۔ وہ شازل کا غصہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر ایسا وہ کرے گی تو وہ تھم جائے گا، عزت کی خاطر خاموش ہو جائے گا، لیکن اسے پٹڑی سے اترتا دیکھ کر اس کا خود کا سانس تھم چکا تھا۔ اس کے حلق میں جیسے کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ اسے لگا کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شازل اس قدر سخت ہوگا، اس قدر بے رحم، اس قدر بے باک۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دیوار راستہ روک چکی تھی۔ شازل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کسی کی نہیں سننے والا تھا۔ ایک لمحے میں ہی اس نے جھپٹ کر منتہا کا بازو پکڑا اور سختی سے دبوچ لیا۔ وہ تڑپی مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ چھڑانے کی کوئی کوشش بے سود تھی۔ شازل، اسے چھوڑو، باہر مہمان ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ رامین بیگم نے سختی سے روکا مگر ان کے الفاظ شازل کے کانوں تک پہنچ کر بھی بے اثر رہے۔ اب کوئی بحث نہیں امی، یہ لڑکی میرے ساتھ نہیں رہے گی، وہ گھرایا،
اور منتہا کو زبردستی گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ اس کے الفاظ، اس کا انداز اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے، اور وہ یہ بات اپنی زبان سے ابھی ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی عزت تھی، اس لیے وہ بہت ہی عزت کے ساتھ اس کی ماں کے گھر پہنچا دینا چاہتا تھا اسے، تاکہ اگر اس کے دماغ میں کوئی غلط بات یا کوئی خناس رہ گیا ہے تو وہ نکل آئے۔ منتہا کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر وہ بے بس تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ خوف اور شرمندگی سے نظریں جھکائے چل رہی تھی۔ باہر مہمانوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، مگر شازل کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پورچ میں پہنچ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جھٹکے سے منتہا کو اندر دھکیل دیا۔ وہ لرزتے ہوئے سیٹ پر جا گری، آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں خوف۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچانک سے اس انسان کو اتنا غصہ کیسے آ سکتا ہے؟ شازل نے دروازہ بند کیا، اپنی نشست سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ ہی وہ سیدھا اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گاڑی میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ منتہا دم سادے بیٹھی تھی، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنی شادی کے کمرے میں تھی، اور اب چند لمحے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ پھر اچانک جیسے ہوش میں آئی، خوف نے اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ پلیز پلیز شازل، ایسا مت کریں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شازل کے چہرے پر سختی برقرار تھی، اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، رگیں تن چکی تھیں، پوری کایا لمحے میں پلٹ گئی تھی، اسی لیے وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ شازل، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی، میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گے، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، آواز کپ کپا رہی تھی، مگر شازل کے تاثرات میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور بے رحمی سے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے منتہا، وہ تماشا کرنے سے پہلے تمہیں سوچ لینا چاہیے تھا۔ تم نے میری غیرت پر وار کیا ہے، اب تمہیں سزا تو ہر حال میں ملے گی، اتنی آسانی سے میں معاف نہیں کروں گا۔ منتہا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر شازل نے اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا تو اس کے ماں باپ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، مگر اس کے والدین کا وقار کسی رئیس سے کم نہیں تھا۔ اس کا بابا نہایت سخت گیر اور اصول پسند انسان تھا، جو بیٹیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرتے اور ان کے سسرال کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کو ہی اہمیت دیتے، اور ماں کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے صرف سختیاں ہی برداشت کی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ بے حد خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اگر وہ اس حال میں واپس چلی گئی تو اس کے والدین اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہی بات اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ شازل، خدا کے لیے، آپ نہیں جانتے میرے بابا بہت سخت ہیں، میری ماں مجھے مار ڈالے گی۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ خدا کے لیے رک جائیے، میں آپ کی غیرت پر وار نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آج کی رات ہے، سب کچھ نہیں کرتے، ہم کل سے سب کچھ معمول کے مطابق کریں گے۔ وہ بات کو اب غلط رنگ دے رہی تھی، اور یہ بات شازل شاہ بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہا تھا۔ شازل نے ایک تلخ ہنسی۔ بہت اچھے مس منتہا شازل، تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ آسان ہے؟ کسی کی توہین کرنا، کسی کی عزت پر لات مارنا تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ شادی بھی میری ہی پسند کے مطابق ہوئی ہے، لیکن میں اپنی پسند کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری توہین کرے، شازل شاہ کی توہین کرے۔ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ منتہا کے رونے کی شدت بڑھ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی، مگر شازل کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیوں؟ کتنی خواہش تھی اس رات کو منانے کی، کتنی لگن کے ساتھ اس نے کئی گھنٹے کھڑے ہو کر اپنے کمرے کو سجوایا تھا، اور یہ لڑکی لمحے میں اس کے تمام جذبات پر پانی پھیر گئی تھی۔ اتنی آسانی سے تو وہ معاف کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی اندھیرے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور منتہا کے دل میں خوف مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ڈر صرف اپنے بابا سے لگ رہا تھا، ورنہ ارادہ تو کچھ اس کا بھی یہی تھا کہ وہ پہلے ہی رات اپنے گھر واپس لوٹ جائے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں داخل ہو چکی تھی، لیکن منتہا کا ذہن اس وقت آس پاس کے ماحول سے یکسر خالی تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں،
اور پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس حال میں اپنے والدین کے گھر پہنچی تو کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ شازل نے گاڑی ایک درمیانے درجے کے مگر صاف ستھرے گھر کے سامنے روکی۔ بغیر کچھ کہے اس نے دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے منتہا کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ چلو اپنے اصل گھر واپس، وہ زہر خند لہجے میں بولا، جبکہ منتہا کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ نڈھال قدموں سے چلتی اس کے ساتھ دروازے تک پہنچی، جہاں شازل نے پوری قوت سے دروازے پر دستک دی۔ اسے بالکل اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کہیں کوئی باہر نہ آ جائے، کہیں کوئی اس کی بیوی اور اسے اس حال میں نہ دیکھ لے۔ وہ شازل شاہ تھا جس نے کبھی اس چیز کا نہ پہلے خیال کیا تھا اور نہ اب خیال کرنے والا تھا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے ظفر صاحب کھڑے تھے۔ ان کی عمر 50 کے قریب تھی، مگر چہرے پر سنجیدگی اور سختی نمایاں تھی۔ سامنے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ دونوں ایسے؟ ان کی آواز میں فکر مندی کے تاثرات تھے۔ شازل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر منتہا کو دھکیل کر ان کے سامنے کر دیا اور خود دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ پوچھی اپنی لاڈلی بیٹی سے یہ کیا تماشا کر چکی ہے؟ وہ غصے میں دھاڑا۔ پورا گھر اس کی دھاڑ سے گونج اٹھا تھا۔ اندر سے نعیمہ بیگم بھی آوازیں سن کر باہر نکل آئیں۔ وہ اپنی بیٹی کو دلہن کے لباس میں روتے ہوئے دیکھ کر سناٹے میں آ گئی تھیں۔ دل جیسے تھم سا گیا تھا۔ شازل بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا کر بولی۔ یہ سب؟ شازل طنزیہ ہنسا۔ یہ سب آپ کی نیک پروین بیٹی کی دین ہے۔ میں نے اس سے نکاح کیا، اپنے گھر لے کر گیا، ہر طرح عزت دی، مگر یہ تو شوہر کو شوہر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مجھے میرے حق سے روک رہی ہے۔ میں کوئی کھلونا ہوں؟ ایسے کیسے میں اس کا ڈرامہ برداشت کر لوں؟ آپ نے اس کی تربیت یہی کی تھی؟ چھری لے کر بیٹھی ہے، مجھے ڈرا رہی ہے کہ اگر میں اس کے پاس گیا تو یہ خود کو ختم کر لے گی۔ وہ بنا لحاظ کے اونچی آواز میں بولا تھا۔ منتہا نے بمشکل آنسو پونجھے اور سسکیاں لیتی ہوئی بولی، بابا میں، مگر اس سے پہلے ہی شازل نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی میرے سامنے بولا، میں تمہاری کوئی وضاحت نہیں سننا چاہتا۔ ظفر صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے اور شرمندگی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ شازل کو دیکھنے لگے۔ شازل بیٹا، کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ غلط فہمی؟ شازل نے تلخی سے کہکا لگایا۔ غلط فہمی تو تب ہوتی جب یہ کسی اور مسئلے پر اعتراض کرتی، لیکن نہیں، یہ مجھے میرے حق سے روک رہی تھی، شوہر سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ آپ ہی بتائیے، کیا میں برداشت کروں گا یہ سب؟ ظفر صاحب کا ضبط جواب دینے لگا۔ بیٹا ہمیں بات تو کرنے دو۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ سب کی فضول صفائیاں نہیں سننا چاہتا۔ بس اپنی بیٹی کو سنبھال لیے، کیونکہ میں اسے تماشے کا عادی نہیں۔ اگر میرے ساتھ اس کو رکنا ہے تو اسے تمیز تہذیب سکھائیے۔ میرا گھر کوئی لاوارث خانہ نہیں ہے جہاں میں سب کو ڈالتا رہوں گا۔ اگر اسے رہنا ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اور اگر اسے نہیں رہنا تو یہ آپ کے در پر ہی پڑی رہے، میری بلا سے۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ شازل نے ایک تیز نظر منتہا پر ڈالی، جو سر جھکائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر اس نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ شازل رکو، ظفر صاحب نے پیچھے سے پکارا، مگر وہ ایک لمحے کو بھی نہ رکا۔ گاڑی کے دروازے کی آواز، انجن کی گڑ گڑاہٹ اور تیزی سے نکلتے ہوئے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ، سب کچھ ہوا کی طرح پیچھے رہ گیا تھا۔ منتہا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی اب جو ہونے والا تھا وہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل لمحات ہوں گے۔ اسے اب اپنی حرکت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے وہ تماشا اس گھر میں لگایا ہی کیوں۔ دل چاہا کہ ابھی کے ابھی اپنی جان لے لے، لیکن وہ فی الحال اب بے بس تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی نعیمہ بیگم کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اور جیسے ہی ان کی نظریں اپنی روتی ہوئی بیٹی پر پڑیں، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کم بخت! ایک زوردار تھپڑ منتہا کے گال پر پڑا۔ وہ ایک لمحے کو کانپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، دکھ اور خوف ایک ساتھ ابھر آیا۔ جو اس نے سوچا تھا وہی ہوا تھا۔ دماغ درست ہے تیرا؟ نعیمہ بیگم نے اس کے بازو کو جھٹکے سے پکڑا اور کھینچ کر اسے اندر کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اور گھور کر اسے دیکھا۔ منتہا سسکیاں لے رہی تھی، مگر ماں کے چہرے پر ذرا بھی نرمی کے آثار نہ تھے۔ یہ کیا کیا تو نے؟ شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی؟ ارے پاگل لڑکی، ہوش میں تو ہے تو؟ شوہر کا حق تھا تجھ پر، اسے روکے گی، گناہ کروائے گی؟
اللہ سے ڈرتی نہیں؟ منتہا نے بمشکل حلق سے آواز نکالی۔ امی بس پلیز۔ مگر نعیمہ بیگم کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ غصے سے مزید بولی، جیسے برسوں کا غصہ ایک دم سے باہر آ گیا ہو۔ کتنی مشکل سے ایسا اچھا رشتہ ملا تھا، قسمت سے آیا ایسا امیر ہینڈسم شوہر، اور تو نے ایک ہی رات میں سب برباد کر دیا۔ ارے بدبخت، وہ محل میں رکھے گا تجھے، تیری ہر خواہش پوری کرے گا، اور تو نخرے دکھا رہی ہے۔ ہمارے پاس دینے کو ہے کیا؟ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں، اور تو نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ منتہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، مگر ماں کی سختی میں کوئی کمی نہ آئی۔ جانتی ہے تو نے کیا کر دیا؟ تیرا باپ تیری جان نکال لے گا۔ جانتی نہیں ہے کہ اپنے باپ کو؟ منتہا نے سسکیاں لیتے ہوئے ماں کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ نعیمہ بیگم نے طنزیہ ہنسی۔ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے۔ شوہر کا دل دکھایا ہے تو نے، وہ کبھی تجھے دل سے اپنا نہیں پائے گا۔ منتہا نے ہاتھ جوڑے۔ امی میں ڈر گئی تھی۔ ڈر گئی تھی؟ شوہر سے؟ نعیمہ بیگم نے تعصب سے سر ہلایا۔ ارے بیوقوف لڑکی، شوہر کے قدموں میں سکون ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ تجھے وہاں راج کرنا تھا اور تو نے خود ہی اپنا مقام گنوا دیا۔ منتہا نے نظریں جھکا لی۔ بس بہت ہو چکا۔ نعیمہ بیگم نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر بولی، اب اگر کوئی بھی نخرہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چپ چاپ نبھانا سیکھ لے، ورنہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے جائے گا اور باپ بھی مار ڈالے گا۔ وہ غصے سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں، جبکہ منتہا وہیں بیٹھ کر رونے لگی، اپنی قسمت کو کوسنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ منتہا نے آنسو بھری آنکھوں سے دروازے کو تکتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا دل جیسے بوجھل ہو چکا تھا، سانس لینا محال لگ رہا تھا۔ ماں کے الفاظ کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ شوہر کے قدموں میں سکون ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ رشتہ قید سے کم نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یادوں کا ایک نہ رکنے والا طوفان اس کے ذہن میں امڑ آیا۔ کاشف، وہی جسے وہ دل و جان سے چاہتی تھی، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، جس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں تھا، مگر اس کے ماں باپ کے نزدیک اس کی محبت کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی محبت غریب تھی اور ان کی پسند ایک رئیس زادہ تھا۔ انہوں نے زبردستی اسے ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جس کے ساتھ وہ ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی یادوں کے جھروکوں میں کاشف کی ہستی مسکراتی شبیہ ابھری۔ وہ کراچی کا تھا، سادہ مگر محبت سے لبریز، دل رکھنے والا۔ ان کی پہلی بات چیت آن لائن ہوئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے دل کی دنیا پر قابض ہو گیا تھا۔ وہ گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے، خواب بنتے، مستقبل کے منصوبے بناتے۔ کاشف نے ایک بار اسے کہا تھا، منتہا تم میرے بغیر رہ تو لوگی نا؟ اور وہ ہنس کر بولی تھی، پاگل ہو، تمہارے بغیر کیسے جیوں گی؟ لیکن قسمت کا کھیل تو دیکھو، وہ اب اسی حال میں تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ محض ایک بار وہ اس سے ملنے کے لیے لاہور آیا تھا۔ وہ کتنی خوش تھی، اس نے جھوٹ بول کر گھر سے نکلنے کی ہمت کی تھی، صرف ایک نظر اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ کیفے میں ملے تھے، اور کاشف نے جیسے ہی اسے سامنے دیکھا مسکرا کر کہا تھا، تم تصویروں سے بھی زیادہ حسین ہو منتہا۔ وہ لمحے کتنے قیمتی تھے، اس کی ہر بات، ہر انداز، اس کی محبت بھری نظریں، سب کچھ دل کے نہا خانے میں محفوظ تھا۔ مگر اس کے ماں باپ کو تو یہ سب ایک حماقت لگتا تھا۔ جب منتہا نے ہمت کر کے ماں کو کاشف کے بارے میں بتایا تو وہ غصے سے بپھر گئیں۔ کیا؟ ایک غریب لڑکا جس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں؟ ارے تجھے تو ہم نے اتنی عزت سے پال پوس کر بڑا کیا، اور تو ایک ایسے نکمے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے؟ ظفر صاحب نے تو جیسے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ بس اب ایک لفظ اور مت کہنا، ہم نے تیرے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اور اس کے بعد سب کچھ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ اس کی التجائیں، اس کے آنسو، اس کی محبت، سب بے معنی ثابت ہو گئے۔ کاشف نے بھی بہت کوشش کی، مگر وہ بے بس تھا۔ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے اس قید سے نکال پاتا۔ منتہا کا دل چاہا چیخ چیخ کر دنیا کو بتا دے کہ اس سے زبردستی چھین لیا گیا ہے۔ وہ شازل کی بیوی نہیں، وہ صرف کاشف کی محبت ہے۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شازل کی ہو چکی تھی، زبردستی، بغیر کسی محبت کے، بغیر کسی خوشی کے، لیکن نہیں جانتی تھی
اسی رشتے میں سکون تھا، اور جس رشتے میں وہ سکون تلاش کر رہی تھی وہ صرف اور صرف اسے ذلت دینے والا تھا، جس سے وہ بالکل ہی لاعلم تھی۔ مگر اس سے پہلے بھی بہت سی قربانیاں تھیں جو اس نے دینی تھیں۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ شاذل نے سگار لبوں سے لگایا اور دھوئیں کا مرغولا ہوا میں چھوڑا۔ صبح کی تازہ ہوا تمباکو کی تیز مہک میں رچ بس گئی تھی۔ وہ کرسی پر پاؤں بسارے بے حد الجھے انداز میں بیٹھا تھا۔ رات کا سارا منظر اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ غصہ اب بھی اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، مگر اب ایک عجیب بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں رامین بیگم لان میں آ گئی۔ ان کے چہرے پر سخت ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، مگر شاذل نے رخ پھیر لیا۔ جانتا تھا وہ کچھ اچھا سنانے نہیں آئی۔ یہ تھی تمہاری پسند؟ ایک مڈل کلاس کی عام سی لڑکی؟ رامین بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھ لیا اس کا مزاج، کیسا تماشا لگایا اس نے رات بھر۔ خاندان بھر میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے دلہن پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاذل شاہ کو بیوقوف بنا دیا گیا۔ کر لی تم نے اپنی پسند سے شادی، دیکھ لیا انجام۔ اور اب سنو خاندان والے کیا کہہ رہے ہیں۔ شاذل نے سگار ہاتھ سے ہٹایا، مگر کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے دھوئیں کے بادل کو بکھرتے دیکھتا رہا۔ رامین بیگم کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا میں اپنی بہن کی بیٹی لے آؤں گی، تمہیں اس سے اچھی بیوی مل ہی نہیں سکتی تھی، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی پسند کرنی تھی۔ اب بھگتو، یہ حال دیکھو اپنا۔ شاذل نے گہری سانس لی اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سگار نیچے پھینک کر جوتے کے نیچے رون دیا۔ بس کریں امی، وہ غصے سے دھاڑا۔ یہ میرا معاملہ ہے، میرا فیصلہ ہے، میرا مسئلہ ہے، میں نے جیسے چاہا ویسا کیا، آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچپن سے ہی اتنا خودسر تھا، کسی کو اپنی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ رامین بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والی میں ہوں شاذل، تم نے ہمیشہ میری مرضی مانی، مگر اس بار تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے شاذل۔ شاذل طنزیہ ہنسی ہنسا۔ غلطی؟ غلطی تو آپ کی بہن کی بیٹی ہوتی جسے آپ مجھ پر مسلط کرنا چاہتی تھیں۔ شکر ہے کہ وہ میک اپ کی دکان میری زندگی میں شامل نہیں ہوئی، وہ ان کو آگ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ رامین بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہو رہا، مگر تم ایک دن خود کہو گے میں صحیح تھی۔ شاذل نے تلخی سے ہنگارا بھرا۔ ہو سکتا ہے، مگر وہ دن آج نہیں ہے۔ ابھی مجھے کسی کا لیکچر نہیں چاہیے، خاص طور پر اس لڑکی کے بارے میں جس سے میری شادی ہوئی ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے۔ یہ کہتے ہی وہ تیز قدموں سے لان سے نکل گیا، رامین بیگم کی تیز نظروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے۔ منتہا کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی اور دل میں بے تحاشا خوف۔ رات بھر کی تلخیاں ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اسے اپنا آپ بے یار و مددگار محسوس ہو رہا تھا۔ شاذل کی تن کھوئی، ماں کی جھڑکیاں، سسرال میں ذلت اور اب والدین کی بے بسی، سب کچھ اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسے اب صرف اور صرف اپنا ہی قصور نظر آ رہا تھا کہ اسے بھی اچھی بیٹیوں کی طرح سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب اچانک دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور اس کا دل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ قدموں کی آہٹ پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ظفر صاحب! وہ ساکت ہو گئی، آنکھوں میں خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آئے۔ کمرے کی زرد روشنی میں ان کا چہرہ تھکن اور دکھ کا موقع بنا نظر آ رہا تھا منتہا فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جیسے کسی سزا کے لیے تیار ہو۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ظفر صاحب نے نہ اسے ڈانٹا، نہ کوئی سخت جملہ کہا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کا درد تھا، ایک ایسا باپ جو اپنی بیٹی کی بے بسی پر کٹو سکتا تھا مگر اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آخر کار انہوں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، جیسے اس کے دکھوں کو کچھ لمحوں کے لیے کم کرنا چاہتے ہوں۔ جبکہ وہ حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، بیٹی اب تمہیں وہاں اپنا گھر بسانا ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، صبح ہو گئی ہے، مگر تم اب بھی اسی رات میں قید ہو۔ زندگی کو یوں تماشا مت بناؤ۔ ان کا لہجہ ہلکا مگر بوجھل تھا، جیسے وہ خود کو سمجھا رہے ہوں، جیسے وہ خود بھی یقین کرنا چاہ رہے ہوں کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ منتہا کا گلا رند گیا تھا، ہونٹ کانپے،
مگر زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ وہ کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا دکھ لفظوں میں قید ہونے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ظفر صاحب نے ایک تھکی ہوئی سانس لی اور پھر نرمی سے کہا، چادر لو، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی منتہا کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یہ گھر، کیا وہ اس کا گھر تھا جہاں اسے بے قدری اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ وہ اس کا گھر ہو سکتا تھا؟ مگر وہ جانتی تھی ظفر صاحب کے سامنے کوئی بحث نہیں چلے گی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چادر اٹھائی اور خود کو لپیٹ لیا، جیسے خود کو تقدیر کے سپرد کر رہی تھی۔ ظفر صاحب نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دروازہ کھولا۔ خاموش قدموں کے ساتھ وہ باپ کے پیچھے چل پڑی۔ باہر نکلتے ہی اس نے آخری بار اس گھر کو دیکھا جہاں اس کی پرورش ہوئی تھی، جہاں اس کے خوابوں نے آنکھ کھولی تھی، مگر اب یہ جگہ اجنبی لگ رہی تھی، جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ چند منٹ بعد گاڑی خاموشی سے سڑک پر دوڑنے لگی، شازل کے گھر کی طرف، اس گھر کی طرف جہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا، جہاں وہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مگر تقدیر کے فیصلے انسان کی خواہشوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بنگلے کے داخلی دروازے پر گاڑی رکی تو منتہا کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھیں۔ ظفر صاحب گاڑی سے اترے اور خاموشی سے دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی التجا تھی، جیسے منتہا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ منتہا نے ایک گہری سانس لی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کے دل میں خوف اور بے یقینی کا ایک طوفان بھرپا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر ہی بدل گیا۔ شازل کہیں عجلت میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، مگر یک دم وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ فون آہستہ سے کان سے ہٹایا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ صبح صبح ہی واپس لوٹ آئے گی۔ جس ذلت سے وہ اسے چھوڑ کر آیا تھا، اس کا تو یہی گمان تھا کہ وہ واپس بھی خود ہی لینے جائے گا۔ لیکن شاید ظفر صاحب بیٹیوں کے معاملے میں دیر کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ظفر صاحب ایک لمحے کے لیے جھجکے، لیکن انہوں نے قدم فوراً ہی اس کی طرف بڑھائے تھے۔ انہوں نے بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے غلط کیا، مگر ہم نے اسے سمجھا دیا ہے۔ ان کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے اپنی ساری انا مار چکے ہوں۔ یہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے، براہ کرم اسے سنبھال لیجیے۔ شازل خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں صبح کی وہ تلخ باتیں گھومنے لگیں جو اس کی ماں نے اس سے کہی تھیں، طنز، تانے، طیش بھرے جملے۔ مگر اس وقت ظفر صاحب کے جھکے ہوئے ہاتھ اور منتہا کی سر جھکائے خاموشی جیسے سب کچھ پس سے پوست ڈال گئی ہو۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے خود پسند کیا تھا، جس کے نخرے، جس کی معصومیت، جس کی ہر ادا پر وہ فدا تھا۔ ایک رات کی گستاخی کے لیے کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک مضبوط قدم آگے بڑھایا۔ ظفر صاحب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے بولا، بابا، آپ فکر نہ کریے، یہ میری بیوی ہے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ وہ انہیں مان بخش چکا تھا۔ ظفر صاحب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ انہوں نے شازل کے ہاتھ دبائے اور منتہا کو ایک نظر دیکھا۔ منتہا، اب کوئی شکایت نہ ہو، یہ تمہارا گھر ہے، اسے اپنا بنا لو۔ منتہا نے بمشکل سر ہلایا۔ اس کے دل میں ہزاروں جذبات پنپ رہے تھے، مگر زبان پر کچھ بھی نہ آ سکا۔ ظفر صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے پلٹ گئے۔ ان کے قدم دروازے کی طرف بڑھے اور چند لمحوں میں وہ باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ شازل نے ایک بار پھر منتہا کو دیکھا، جو ابھی تک نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ایک لمحہ یوں ہی خاموشی میں گزرا، جیسے دونوں اپنی جگہ جمی ہوئی تصویروں میں ہوں۔ اندر چلو، شازل کی آواز سخت مگر قدرے نرم تھی۔ منتہا نے بے اختیار سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی اور شازل اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات کی تلخیاں کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھیں۔ اب ایک نیا امتحان شروع ہونے والا تھا، لیکن وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ امتحان دونوں کے لیے ہی بہت مشکل ترین ہونے والا ہے۔ ابھی وہ اس کو کمرے تک ہی لایا تھا جب اچانک اسے کال آ گئی تھی۔ وہ کہیں جا رہا تھا، اس لیے مجبوراً وہ اسے کمرے میں بھیج کر چلا گیا تھا۔ پورا دن وہ اپنی الجھنوں میں الجھا ہی رہا تھا اور اب رات میں اس کی واپسی ہوئی تھی۔ شازل نے دروازہ کھولا تو کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ منتہا ایک کونے میں بیٹھی تھی، دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں لپیٹتی، زمین پر نظریں جمائے بالکل بے حس و حرکت، جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔
وہ آہستہ سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ کے اس کی نظریں منتہا کے چہرے پر گئیں جو زرد پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو رہے تھے، جیسے کوئی راتوں سے جاگ رہی ہو۔ منتہا، اس نے نرمی سے پکارا مگر کوئی جواب نہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ تھوڑا سا جھکا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، مگر منتہا نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یہ خاموشی، یہ مردہ پن۔ شاذل کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں مضبوط، چالاک اور ہوشیار لوگوں سے ملا تھا۔ بزنس ڈیلز میں چھپے ہوئے راز، دھوکے، فریب، ہر چیز اس کی نظر سے نہیں بچ سکتی تھی، مگر یہ لڑکی، اس کی یہ خاموشی کسی خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس نے جھنجھوڑ دیا، بولو منتہا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، ٹھیک ہو تم؟ منتہا نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ اس نے شاذل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر، اور بہت آہستہ مگر واضح آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے آ چکی ہوں، آپ کو جو کرنا ہے کریے، میں اعتراض نہیں کروں گی، میں آپ کے بچے بھی پیدا کروں گی اور آپ کی بیوی کا ہر حق ادا کروں گی۔ شاذل کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیا کہا تھا اس نے؟ یہ لفظ نہیں تھے، یہ اعلان تھا، شکست کا، بے بسی کا، محبت کے ملے تلے جذبات کا۔ اس کو بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک عجیب سی بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ شاذل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر الجھن کے سائے تھے، ماتھے پر تیوریاں نمودار ہو گئیں۔ اس نے منتہا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ اب بھی اپنی جگہ بے جان بیٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی، غصہ بھی۔ منتہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاذل نے گہری سانس لی، دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور نظریں اس پر گاڑ دیں۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ بولا اور ایک آخری نظر اس پر ڈال کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منتہا نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا، مگر پھر وہی زمین پر نظریں جما لیں۔ وہ اب ہاتھ کھڑے کر چکی تھی، جانتی تھی کہ اب بغاوت میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر اسے اس گھر میں ایک عزت دار زندگی گزارنی ہے تو اپنا سر جھکانا ہی ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کی زندگی میں وہ شامل ہوئی ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ شاذل شاہ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے۔ بھلا وہ اس کا چہرہ کیسے نہ پڑھ لیتا؟ اس کے الفاظ ہی اسے بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ یہاں وہ محض ایک بیوی کا رشتہ نبھانے آئی تھی جو ایک سمجھوتے پر بنا ہوا تھا، اور یہ چیز اسے قبول نہیں تھی۔ شاذل کا دل بے چین ہو چکا تھا، کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا، بہت کچھ۔ شاذل تیز قدموں سے باہر نکلا، دل میں اضطراب کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ سیدھا وضو خانے میں گیا، ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھویا، ہاتھوں کو بہتے پانی کے نیچے رکھا جیسے بے چینی اور غصے کو بہا دینا چاہتا ہو۔ وضو مکمل کر کے باہر آیا، الماری کھولی اور قرآن پاک اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں میں مقدس کتاب تھی، مگر دل میں طوفان بھرپا تھا۔ وہ اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلی رات سے ہی اس لڑکی نے اس کے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا، اور اب جو انداز وہ اپنا رہی تھی اسے وہ بہت کچھ جانچ چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر منتہا اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی جیسے زمین نے جھکڑ لیا ہو، لیکن جیسے ہی اس نے شاذل کے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھا وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ خوف اس کی آنکھوں میں تیرنے لگا، بدن کپ کپانے لگا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ قرآن پاک کیوں آیا ہے۔ شاذل نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے ہوئے بولا، یہ لو، ہاتھ رکھو اس پر اور قسم کھاؤ کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ الفاظ منتہا پر کسی پتھر کی طرح گرے، سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ بے یقینی سے شاذل کو دیکھنے لگی، اس کے لب ہلنا بھول گئے، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں ہاتھ رکھو۔ شاذل کی آواز میں سختی تھی، آنکھوں میں شک اور بے رحمی جھلک رہی تھی۔ منتہا کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے سرک رہی ہو۔ قرآن پاک، جھوٹی قسم، یہ گناہ، یہ سب وہ کر نہیں سکتی تھی۔ شاذل، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شاذل کی دھاڑ گونجی، جیسے آخری فیصلہ سنا دیا ہو۔ منتہا کے جسم سے جان نکل گئی، دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑایا۔ وہ جانتی تھی یہ غلط ہے، بہت غلط، مگر وہ کیا کرے، کیا کہے؟ اگر شاذل نے طلاق دے دی تو کیا وہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پائے گی؟ شاذل کی نظریں اس پر جمی تھیں، اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے منتہا کو بازوؤں سے پکڑا اور جھنجھوڑ دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ منتہا کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے، اس کا دل کانپ رہا تھا،
مگر ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ لرزتے اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہو منتہا، قسم کھاؤ کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور نہیں، میں ہی تمہاری زندگی میں شامل ہونے والا پہلا اور آخری مرد ہوں۔ منتہا نے لب کھولے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت کو کوسا۔ دل میں ایک طوفان اٹھا مگر آنکھیں بند کر کے وہ بولی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی اور نہیں۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ اگر کمرے میں سناٹا نہ ہوتا تو شاید آواز سنائی نہ دیتی، مگر شاذل سن چکا تھا۔ مگر کیا اسے یقین آیا؟ نہیں۔ وہ پیچھے ہٹا، منتہا کو اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھا۔ اس کے لبوں پر تلخ ہنسی آئی۔ تم نے قسم تو کھا لی مگر تمہاری کانپتی آواز اور آنسو سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو منتہا۔ منتہا نے سسکی لی۔ وہ اور کچھ نہیں کہہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں چور ہے۔ شاذل درست بول رہا ہے۔ شاذل نے غصے سے سر جھٹکا، قرآن پاک کو ادب سے رکھ دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ دھڑم سے بند ہوا۔ منتہا وہیں ساکت کھڑی رہی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے اور دل کسی گہرے زخم کی مانند درد سے تڑپ اٹھا۔ وہ کس عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کون سی آزمائش اس پر آ چکی تھی؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن کا عرصہ بیت گیا۔ شاذل اپنی بزنس ٹرپ کے لیے دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ اس نے یہاں ٹھہرنا مناسب ہی نہیں سمجھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہاں ٹھہرا تو بے وجہ وہ اس لڑکی کا قتل کر دے گا، اور ایسا کرنے کا بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ منتہا نے یہ 2 دن بہت ہی مشکل سے کاٹے تھے۔ وہ قسم اس کو بے سکون کر چکی تھی۔ اس نے کوئی معمولی قسم نہیں کھائی تھی بلکہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لاؤنج کی فضا میں خاموشی تھی، بس گھڑی کی سوئیاں چلنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ منتہا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی۔ دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے صوفے پر رامین بیگم اپنے فون میں محو تھیں۔ چہرے پر ایک سنجیدہ سکون تھا۔ منتہا نے ہچکچاتے ہوئے ان کے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ لی۔ رامین بیگم نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، پھر دوبارہ فون پر نظریں جما لیں۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھیں، اسی لیے انہوں نے اس کو معاف کر دیا تھا، ورنہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیں۔ منتہا نے ایک لمحے کو اپنے ہاتھوں کو دیکھا، انگلیاں آپس میں جکڑ لیں، پھر دھیرے سے بولی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ رامین بیگم نے سر اٹھایا، قدرے بیزاری سے بولی، ہاں پوچھو۔ منتہا نے گہری سانس لی۔ الفاظ چننا مشکل ہو رہا تھا۔ آواز اور بھی دھیمی ہو گئی۔ اگر کوئی قرآن کی جھوٹی قسم کھائے تو… ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ اچانک پیچھے سے شاذل کی گرفت اس کے کندھے پر محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا مگر تب تک شاذل کی آنکھوں میں طوفان اٹھ چکا تھا۔ لمحے بھر میں اس کے ہاتھ بلند ہوئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ منتہا کی سانس رک گئی، اس کا سر ایک طرف جھک گیا، آنکھوں میں حیرت اور درد اتر آیا۔ مجھے یقین تھا، شاذل کی آواز زہر میں بھجی ہوئی تھی، تم نے قسم جھوٹی کھائی تھی۔ وہ اچانک ہی آ گیا تھا اور ایسی بات سن کر اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں ہی گھٹ گئے۔ شاذل نے اس کی کلائی سختی سے پکڑی اور کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ رامین بیگم بھی حیرت زدہ تھیں مگر خاموش تماشائی بنی رہیں۔ شاذل منتہا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا اور دروازہ دھڑم سے بند کر دیا، پھر غصے میں اسے زور سے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اب بتاؤ۔ وہ اس پر جھکا، آنکھوں میں وحشت اور لبوں پر تلخی تھی۔ سچ سچ بتاؤ ورنہ ابھی کبھی طلاق دے دوں گا۔ وہ اب تھک چکا تھا۔ یہ 2-4 دن اس کے لیے عذاب بن گئے تھے۔ منتہا کا جسم لرزنے لگا۔ آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ دل جیسے سینے میں ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی مگر شاذل کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ بولو، وہ دھاڑا۔ منتہا نے لرزتے لبوں سے بولنا شروع کیا۔ ہاں تھا کوئی، ایک بار بس ملا تھا، کراچی سے آیا تھا، کاشف نام تھا اس کا۔ وہ دھیرے دھیرے بولتی چلی گئی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اب راہ فرار ممکن نہیں۔ شاذل کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے مگر وہ خاموشی سے سننے لگا۔ منتہا کی آواز اب درد میں بھیگی ہوئی تھی۔ محبت کرتا تھا مجھ سے، میں بھی کرتی تھی، بس ایک بار آیا تھا ملنے، پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، پر دل نہیں بھولا اسے۔ اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری دنیا تھی وہ، سب کچھ تھا۔ میں نے ماں باپ کو بتایا مگر کسی نے میری نہ سنی، جبراً شادی کر دی گئی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ شاذل نے نظریں جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کاشف کے لیے محبت اور ٹوٹ پھوٹ اتنی شدید تھی
کہ شازل کی اپنی سانس رکنے لگی۔ منتہا نے روتے ہوئے شازل کو دیکھا۔ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، دھڑکن سنو، یہ کسی اور کے نام کی ہے۔ شازل کی آنکھوں میں بے بسی ابھری، جیسے پہلی بار احساس ہوا ہو کہ وہ ایک ایسی محبت سے لڑ رہا ہے جو شاید اس کی دسترس میں کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک ہی خیال ابھر رہا تھا، کاش یہ محبت میرے لیے ہوتی، کاش یہ احساس، کاش دیوانہ پن، کاش یہ سب کچھ میرے لیے ہوتا۔ لیکن ہمیشہ کاش کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ زمین پر بیٹھی منتہا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا اور شازل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ آہستہ سے اس کے برابر زمین پر بیٹھ گیا۔ منتہا نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ شخص اسے طلاق دے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن شاید اس بار اس کی سوچ غلط تھی۔ شازل نے گہری سانس لی، پھر مدھم آواز میں بولا، میں جانتا ہوں محبت نہ ملنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ یہ بول کر وہ چند لمحے خاموش ہو گیا تھا اور اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ زندگی میں اس نے سب کچھ حاصل کیا تھا، لیکن ان 4 دنوں کے درمیان وہ سمجھ گیا تھا کہ محبت وہ زبردستی حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ لمحے بعد وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا، میں تمہیں تمہاری محبت دلاؤں گا۔ اس کے الفاظ بجلی کی طرح منتہا کے وجود پر گرے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا؟ اس کے لرزتے لبوں سے بمشکل نکلا۔ شازل نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم صبح ہی کراچی کے لیے نکلیں گے۔ میں اس لڑکے سے ملوں گا، اگر وہ واقعی تمہیں چاہتا ہے، اچھا انسان ہے، تو میں خود تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا۔ تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، تمہارے ماں باپ کے سامنے جواب میں دوں گا۔ تم بس بے فکر رہو۔ مجھے تو میری محبت نہیں ملی، لیکن میں تم سے تمہاری محبت نہیں چھینوں گا، وہ ضبط سے بولا تھا۔ منتہا کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک خوفناک احساس اس کے اندر سرایت کر گیا۔ اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا، نہیں نہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ وہ سہم گئی تھی، وہ خوف زدہ تھی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید شازل اسے سزا دینے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے التجا کی، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، بس یہیں رہنا چاہتی ہوں، پلیز۔ شازل نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، مگر دل میں طوفان۔ وہ جانتا تھا کہ منتہا جھوٹ بول رہی ہے، وہ کاشف سے محبت کرتی ہے، اور اسی محبت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ منتہا، اس نے نرمی سے پکارا، اگر وہ واقعی تمہارا نصیب ہے تو میں زبردستی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ محبت کا سودا زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لیکن وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ منتہا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، وہ بے بس تھی، اس کی زبان خاموش رہی، مگر دل نے اعتراف کر لیا تھا کہ کاشف اس کا سب کچھ تھا۔ شازل کے الفاظ کسی اینٹ کی طرح دل پر لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر ہلایا، دھیرے سے، بے بسی کے عالم میں، کیونکہ دل ہی دل میں وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ وہ کراچی کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھے۔ گھر کی دہلیز پار کرنے ہی والے تھے کہ رامین بیگم ان کے راستے میں حائل ہو گئیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ان کی تیز آواز گونجی۔ شازل نے رک کر انہیں دیکھا، مگر جواب نہ دیا۔ رامین بیگم آگے بڑھیں، چہرے پر طنز، کیا تمہیں بیوی کو سنبھالنا نہیں آیا یا تمہاری مردانگی مر چکی ہے؟ اپنی بیوی کو اس کے عاشق کے پاس چھوڑنے جا رہے ہو؟ منتہا نے نظریں جھکا لیں، دل کانپ اٹھا، مگر شازل کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ ابھرا۔ ماں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ فیصلہ؟ رامین بیگم ہنسی، مگر وہ ہنسی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ خاندان کی بے عزتی ہے۔ تمہاری بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہے اور تم اسے وہاں چھوڑنے جا رہے ہو۔ کوئی غیرت ہے تم میں؟ شازل نے آنکھیں بند کی، ایک لمحے کے لیے سانس روکی، پھر دھیرے سے بولا، محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی ماں۔ جو دل کسی اور کے نام ہو، اسے قید کر کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ وہ بہت ٹوٹ گیا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ رامین بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ بکواس بند کرو، تم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ اپنے بیٹے کے دل کے حال سے واقف تھی، اسی لیے ڈھٹ گئی تھی، مگر شازل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بس منتہا کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ رامین بیگم پیچھے سے کچھ کہتی رہیں، مگر شازل نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا، منتہا کو اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی آگے بڑھ چکی تھی، ایک نئے سفر کی جانب۔ وہ لوگ سیدھا ایئرپورٹ گئے تھے۔ بائی ایئر اس نے کراچی کا سفر کیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی
منتہا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ وہ شازل کے ساتھ تھی، مگر یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے اس کی محبت سے ملوانے آیا تھا؟ رستے بھر وہ چپ رہی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، مگر شازل نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ جب گاڑی بوسیدہ اور تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تو منتہا کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ ہر طرف اجنبی چہرے، دیواروں پر عجیب سی لکھائیاں، کچھ بے ترتیب گھروں کے سامنے بیٹھے مرد۔ شازل نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جہاں خوف کی پرچھائیاں نمایاں تھیں، مگر وہ خاموش رہا۔ گاڑی ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی، ایڈریس یہیں کا دیا گیا تھا۔ شازل نے باہر نکل کر دروازہ بجایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے کاشف کھڑا تھا۔ منتہا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ کاشف کا حال پہلے جیسا نہ تھا، ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند کی سرخی۔ وہ بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شازل نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، گلے میں سیاہ شال، اس کی پرسکون مگر روبدار شخصیت کے آگے کاشف کا حال بدتر لگ رہا تھا۔ تم ہی ہو کاشف؟ شازل کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ کاشف نے سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں سے مسلی اور سر ہلایا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ شازل نے ہاتھ بڑھایا۔ کاشف نے الجھن کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ شازل کے ہاتھ کی مضبوط گرفت نے شاید پہلی بار کاشف کو احساس دلایا کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ اندر چلیے، کاشف بولا اور دروازہ کھول کر پیچھے ہٹا۔ شازل نے ایک نظر منتہا پر ڈالی جو پہلے ہی نڈھال لگ رہی تھی، پھر خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں تاش کھیلتے کچھ اور لڑکے بیٹھے تھے، دھوئیں کی بو بکھری ہوئی، بوتلیں اور دیواروں پر بے ہنگم پوسٹرز۔ منتہا کو جیسے چکر سا آ گیا۔ کاشف کا گھر اور وہ خود ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ کاشف نے ایک اشارہ کیا اور سب لڑکے آہستہ آہستہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اب وہاں صرف وہ تینوں تھے۔ شازل نے ہاتھ باندھ کر کاشف کی طرف دیکھا۔ تم منتہا سے محبت کرتے ہو؟ کاشف کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی خود چل کر اس کے پاس آ گئی ہے۔ شازل چپ رہا۔ اس نے کاشف کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں وہ شدت نظر نہیں آئی جو منتہا کے لفظوں میں تھی۔ جب وہ کاشف کا ذکر کرتی تھی، منتہا خاموشی سے کھڑی تھی، مگر شازل نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ اب پہلے سے زیادہ سختی سے اس کے ہاتھ کو تھام چکا تھا۔ یہ نرمی نہیں تھی، یہ بے بسی تھی، یا پھر یہاں کی موجودگی کا ڈر۔ شازل کی نظریں دھیرے دھیرے منتہا کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں عجیب سی الجھن تھی۔ اچھا، وہ مدھم آواز میں بولا، تم لوگ واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ کاشف نے فوراً کہا، ہاں، بس قسمت نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ منتہا ہمیشہ سے میری تھی۔ شازل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، پھر ایک گہری سانس لی۔ یہ سب اتنا سادہ نہیں تھا۔ یہاں بیٹھ کر سب کچھ منتہا کے حوالے کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہوا، منتہا کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ فی الحال اللہ حافظ، اس نے کاشف سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کاشف حیرت سے دیکھنے لگا۔ ارے اتنی جلدی جا رہے ہو؟ ہاں، ابھی کچھ معاملات سلجھانے ہیں، ہم دوبارہ ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ منتہا کو لیے دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس کے قدموں کی رفتار اور ہاتھ کی گرفت بتا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو چکا تھا۔ آیا تو وہ یہاں اسے چھوڑنے تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور وہاں پھیلا ہوا گند اس کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو اس درندے کے پاس چھوڑ کر جاتا۔ فی الحال وہ واپس لاہور نہیں گیا تھا، بس کراچی میں ایک ہوٹل بک کر لیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ منتہا بیڈ کے کونے پر بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی، اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ شازل صوفے پر بیٹھا اپنی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر سوچ میں گم تھا۔ دونوں اپنے اپنے خیالات میں الجھے تھے کہ اچانک انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ شازل نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک شائستہ آواز سنائی دی، سر، ایک عورت آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اسے آپ دونوں سے ملنا ہے۔ شازل کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ عورت؟ کون ہے؟ سر، وہ کچھ نہیں بتا رہی، بس کہہ رہی ہے کہ بات بہت ضروری ہے، اور مسلسل روئے جا رہی ہے۔ شازل نے گہری سانس لی، نظریں منتہا پر ڈالیں جو اب متوجہ ہو چکی تھی۔ ہم نیچے آ رہے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ کون ہے؟ منتہا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ یہی دیکھنے جا رہے ہیں، شازل نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آیا۔ جب سے وہ کراچی آیا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں پہنچ کر جو منظر سامنے تھا اس نے دونوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کا لباس بوسیدہ اور پرانا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں شدید اذیت کے آثار،
اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی چیز اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو رو رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ شاذل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لڑکی کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرا نام زویا ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں کاشف کی بیوی ہوں۔ یہ سنتے ہی منتہا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ یہ بچہ اسی کا ہے، زویا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلے میرا ریپ کیا، پھر جیل چلا گیا، مگر میں حاملہ تھی۔ میرے گھر والوں نے مجبوراً اسے رہا کروایا اور میرا نکاح اسی سے کر دیا، مگر وہ اب بھی نہیں بدلا۔ روز نئی لڑکیوں کو پھنسا کر ان کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ مجھے محلے والوں کے ذریعے آپ دونوں کا پتہ چلا ہے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ منتہا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ انسان نہیں درندہ ہے منتہا، تمہیں بھی وہ دھوکہ دے رہا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ زویا کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا گھر برباد مت کرو اس انسان کے لیے۔ منتہا نے کانپتے ہاتھوں سے شاذل کا بازو تھامنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ ہوٹل کے ملازمین اور شاذل سب چونک گئے۔ منتہا؟ شاذل گھبرا کر اس کے پاس جھکا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی شاذل پریشان سا بیٹھا تھا۔ شاذل، اس کی آواز بھر آ گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ شاذل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر وہ مزید بولی، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میں نے ایک ایسے شخص پر بھروسہ کیا جو اس قابل ہی نہیں تھا۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک سزا تھی۔ یہ شاید اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شاید اللہ نے مجھے آپ جیسے شخص کے ذریعے بچا لیا۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک شاذل کے پاؤں پکڑنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ شاذل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے جلدی سے اسے تھام کر اٹھایا۔ منتہا، بس پلیز، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ وہ لرز رہی تھی۔ میں اسی لیے تمہارے ساتھ آیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا وہ تمہارے قابل ہے یا نہیں، اور اب مجھے جواب مل چکا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کا تڑپنا دیکھ فوراً ہی پگھل گیا تھا۔ منتہا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم سوری، مجھے چھوڑیے مت پلیز، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہتے ہی شاذل نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور وہ اس کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ بے شک انسان بھٹکتا ہے، لیکن شاید خدا بہت مہربان ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو بہکنے نہیں دیتا، اس کو پہلے ہی بچا لیتا ہے۔ اور ایسا ہی منتہا کے ساتھ ہوا تھا۔ شاید اس کے ساتھ اس کے باپ کی دعائیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ برباد ہونے سے پہلے ہی بچ گئی تھی اور اپنے محرم کے ہاتھوں محفوظ رہی تھی۔